اگر کوئی حسین ابن علی کے ساتھ تجارت کر لے، یہ واقعہ میں نے ایک بزرگ عالم دین سے سنا، وہ بتا رہے تھے کہ عراق میں تاجر تھے، وہ کچھ جوان ان کے پاس گئے، حسینیہ تعمیر کر رہے تھے، امام بارگاہ بنا رہے تھے، اور اس تعمیر کے سلسلے میں وہ گئے اور جا کر ان سے کسی نے کہا کہ چونکہ انہوں نے کام شروع کیا اور 2-3 سال گزر رہے، وہ کام رک گیا، آگے نہیں بڑھ رہے، دیواریں ادھوری، ناقص، ناتمام، تو بنا نہیں پا رہے، اسے مکمل نہیں کر پا رہے۔ یہاں تک کسی نے بتایا کہ ایک تاجر ہے، وہ ثروت مند ہے، وہ مدد کرتا ہے، تو وہاں جائے، ممکن ہے آپ کی مشکل آسان ہو جائے۔ تو یہ 3 جوان گئے اور انہوں نے اپنی مشکل بیان کی کہ ہم امام بارگاہ ہم نے شروع کیا لیکن رک گیا، کام بن نہیں۔ تو اب انہوں نے، اس تاجر نے اپنی چیک بک آگے بڑھائی کہ آپ اپنی مطلوبہ رقم لکھ دیں جو آپ کو چاہیے۔ تو جب انہوں نے چیک بک بڑھائی تو یہ 3 جوان ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے، اور ایک نے کہا کہ اتنی لکھنا کہ وہ دے دیں، اتنی نہ لکھنا کہ وہ دیکھ کے انکار کر دیں، اور ہم جو کمک ہو سکتی ہے اس سے بھی محروم رہ جائیں۔ تو دوسرے نے کہا کہ لکھ دو، شاید دے دیں، اور اگر ہماری ضرورت یہیں سے پوری ہو جائے تو پھر ہماری پریشانی ختم ہو جائے گی اور کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو بالآخر انہوں نے ایک اندازے کے تحت کہ اتنی رقم میں امام بارگاہ مکمل ہو جائے گا، تو ایک تخمینی لاگت انہوں نے وہ رقم لکھ دی جو بڑی رقم تھی۔ اور جب انہوں نے رقم لکھ کے وہ چیک بک آگے واپس بڑھائی تاجر کی طرف، تو اس نے اپنا رخ دوسری طرف پھیرا اور اس پر دستخط کر دیے، سائن کر دیے۔ تو اب واپس چیک بک بڑھائی کہ جاؤ یہ چیک لے جاؤ، کیش کروا لو۔ تو ان میں سے وہ جوان جس نے رقم لکھی تھی کہ آپ نے دستخط کرنے سے پہلے، سگنیچر کرنے سے پہلے رقم کو دیکھا نہیں، ممکن ہے ہم نے بہت زیادہ لکھ دی اور اتفاق سے ہم نے بہت زیادہ لکھی ہے، تو اگر آپ ایک نظر دیکھ لیتے تو شاید دستخط نہ کرتے۔ تو اس تاجر نے کیا جملہ کہ میرا حسین ابن علی کے ساتھ معاملہ الگ ہے۔ یہ جوان لے گئے، چیک کیش کروایا، اور پھر مسلسل کام کو تیزی سے بڑھایا گیا، امام بارگاہ مکمل ہوا، حسینیہ تعمیر ہوا۔ اس کے چند سال گزرنے کے بعد اس تاجر کی وفات ہو گئی۔ جب وفات ہوئی اور جس دن ان کی وفات ہوئی، اس رات میں ایک عالم بزرگوار نے خواب میں دیکھا کہ منکر و نکیر نے جب ان کا حساب و کتاب شروع کیا اور دفتر عمل کھلا، تو آواز بلند ہوئی کہ ایک دروازہ نصب کیا جائے کہ آقا حسین اس مومن کی قبر میں تشریف لانا چاہتا ہے۔ یہاں تک ایک نوری دروازہ نصب کیا گیا اور آقا اس مومن کی قبر میں تشریف لائے۔ منکر و نکیر سے کہا کہ اس کا دفتر عمل میری جانب پڑھاؤ، اس کا نام ہے اعمال نامہ میری طرف بڑھاؤ۔ یہاں تک کہ انہوں نے وہ دفتر عمل حضرت کی طرف بڑھایا۔ وہ عالم بزرگوار فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت نے اپنا رخ دوسری طرف کیا اور اس پر دستخط کر دیا اور کہا میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، تم میں سے کوئی سروکار نہ رکھنا۔ تو منکر و نکیر نے عرض کیا آقا دستخط کرنے سے پہلے ایک نظر آپ نے اس کے دفتر عمل کو دیکھ لیا ہوتا، ممکن ہے کہ اس کے ایسے گناہوں کے لائق شفاعت نہ ہو، اور آپ نے بغیر دیکھے دستخط کر دیے، شفاعت فرما دی۔ تو عالم بزرگوار کہتے ہیں کہ آقا نے ایک جملہ کہا، فرمایا ہمارا اس مومن کے ساتھ معاملہ الگ ہے۔ اگر کوئی آقا امام حسین کے ساتھ اپنا معاملہ کر لیتا ہے تو پھر وہ معاملہ اس میں کہیں خسارہ نہیں، اس راستے میں ایک قدم۔ آپ دیکھیے میں بھی وہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا، توفیق نہیں ہوتی، ہر سال 40 احباب جاتے ہیں، محروم رہ جاتے ہیں، لیکن میں نے ویڈیو دیکھی کہ لوگ جا رہے ہیں کربلا کی جانب، اور اب جب مشی مکمل ہوئی تو وہ افراد اور وہ مومنین وہاں کے رہنے والے جنہوں نے موقف لگائے ہوئے تھے مومنین کی خدمت کے لیے، اب وہ قالینیں اٹھا رہے ہیں، دھاڑے مار کے رو رہے ہیں۔ کاش کچھ دن اور یہ موقع مل جاتا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو آقا حسین کے ساتھ معاملہ کر لے۔